अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके दिन को खुशियों, सुकून और बरकतों से भर दे, आमीन। उम्मीद है आपने अपने दिन का आगाज़ अपने लिए किया होगा, क्योंकि ज़िंदगी की असल कामयाबी इसी में है कि इंसान न सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा सोचे बल्कि अपने ज़ात के लिए भी कुछ ख़ास करे। अक्सर हम दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, इनके आराम, सुकून और खुशियों के लिए सोचते हैं, लेकिन अपनी ज़ात को पसे पुष्ट डाल देते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इंसान का सबसे पहला हक़ खुद अपनी ज़ात पर है। अगर हम अपनी फ़िक्र को मुस्बत रख के अपने बारे में अच्छा सोचें और अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि हम भी अहम हैं, तो ये ख़ुद पर एक बहुत बड़ा एहसान है। अपने ज़ात के लिए छोटा सा भी कदम उठाना, ख्वाह वो सिर्फ़ अच्छे ख़यालात ही क्यों ना हो, ज़िंदगी में एतमाद और हौसले को बढ़ाता है। ज़िंदगी में अक्सर लोग दूसरों की खुशनुदी के लिए खामोश रह जाते हैं। वो अपने राय या ज़रूरत को बयान नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बात करने से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की इज़्ज़त और सेहत की हिफाजत उसकी अपनी आवाज़ में छुपी होती है। जब ज़रूरत पड़े अपने हक़ या ज़रूरत के लिए बोलना न सिर्फ़ इंसान की ज़ाती वक़ार का हिस्सा है, बल्कि उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। खामोश रहने से इंसान अक्सर दबाव, ज़हनी तनाव और हत्ता कि जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने राय, एहसासात और ज़रूरियात को मुनासिब तरीके से बयान करें। बोलना सिर्फ़ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि एहतराम और एतमाद के साथ अपनी ज़रूरत को वाज़ेह करना है। इस अमल से न सिर्फ दूसरों की हमारे मौक़िफ़ का इल्म होता है, बल्कि हम अपने हक़ और वक़ार की हिफाजत भी करते हैं। इज़्ज़त सिर्फ दूसरों के राय से हासिल नहीं होती, बल्कि ख़ुद पर यकीन और अपनी ज़रूरतों को पहचानने से भी मिलती है। अगर हम अपनी सेहत, आराम और हक़ाइक़ के बारे में खामोश रहें, तो न सिर्फ हम ख़ुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी गैर मुतवाज़न हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुनासिब वक्त पर बोलना सीखे, ना कि सिर्फ दूसरों की खुशनुदी के लिए खामोशी इख्तियार करे। बोलना एक फ़न है, लेकिन ज़रूरत के वक्त बोलना एक हिकमत है। ये इंसान को मजबूत बनाता है, इज़्ज़त देता है और ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर रखता है। अपनी ज़िंदगी में मुतवाज़न अंदाज में बोलना सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ताकि वो न सिर्फ खुश और मुतमईन रहे, बल्कि अपने रिश्तों में भी इज़्ज़त और एहतराम कायम कर सके। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है, और लोगों से हुस्न सलूक के साथ बात करो। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी बात इज़्ज़त और आदब के साथ रखनी चाहिए, लेकिन खामोश रहने या जुल्म बर्दाश्त करने की बजाय इंसाफ और हक़ के लिए बोलना ज़रूरी है। कुरान पाक में ये भी आया है, ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ पर कायम रहो, ख्वाह ये तुम्हारी अपने हक़ में हो या वालिदैन और रिश्तेदारों के हक़ में। ये आयत हमें ये सबक देती है कि अपने हक़ और हक़ बात के लिए बोलना सिर्फ जायज़ नहीं, बल्कि फ़र्ज़ भी है, हत्ता कि अगर बात हमारे लिए या हमारे अजीज़ों के लिए हो। कुरान में ये भी वाज़ेह किया गया है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने हक़ूक़ के लिए एहतिजाज करने और ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात कहने का हक़ है। खामोश रहना कभी कभार नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने दिन का आगाज़ करें, तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी ज़ात के लिए भी कुछ ख़ास करें। इंसान अक्सर दूसरों की ज़रूरियात और मसाइल में इतना उलझ जाता है कि अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन हकीकत ये है कि अपनी ज़ात की बेहतरी के बग़ैर दूसरों के लिए कुछ करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए सुबह के आगाज़ पर सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए वक्त निकाला करें, चाहे वो दुआ के ज़रिए हो, तिलावत कुरान से, मुस्बत सोच रखने से या किसी अच्छे काम के इरादे से। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुशी और तवानाई पैदा करती है। अपनी सेहत का ख्याल रखना, अच्छा नाश्ता करना, जिस्म और दिमाग को ताज़ा रखने के लिए मुख्तसर वर्जिश करना भी अपनी ज़ात के लिए ख़ास अमल है।
یہ سب معمولی باتیں نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے والے اہم اقدامات ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ خود مضبوط اور مطمئن ہوں گے تو دوسروں کے لیے بہتر انداز میں کام کر سکیں گے۔ اپنے لیے خاص سوچنا یا عمل کرنا خود غرضی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری ہے، اور یہی رویہ آپ کو کامیاب اور پراعتماد شخصیت بناتا ہے۔ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اپنے پیاروں سے ملنا اور ان سے بات کرنا بھی ایک نہایت مثبت عمل ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تعلقات اور رشتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں تو دل کو سکون اور ذہن کو تازگی ملتی ہے۔ یہ نہ صرف خوشی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ انسان کے اعتماد اور حوصلے میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی بات سننا اور اپنے دل کی بات کہنا ایک ایسا عمل ہے جو محبت، ہم آہنگی اور قربت کو بڑھاتا ہے۔ یہ لمحات زندگی کے وہ قیمتی پل ہیں جو انسان کو مشکل حالات میں سہارا دیتے ہیں اور خوشی کے لمحات میں اور بھی زیادہ پرلطف بناتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے پیاروں کے ساتھ جڑنا بھی ایک لازمی اور مثبت عمل ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی ذہنی اور جسمانی اور جذباتی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ رشتوں کو مضبوط بنانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، کسی کو کمزور بنا کر کسی کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود لیتا ہے اور ایسے لیتا ہے کہ اس میں اپنے لیے بھی بھلائی سوچتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ میں نے بھی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور زندگی میں جتنی بھی مشکل حالات آئے ہیں، اللہ کے احسان کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط پایا ہے۔ یاد رکھیے، صبر پر اجر ملتا ہے اور صبر پر شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ کوشش کرے کہ اپنے ہر برے حالات میں، ہر مشکلات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور شکر کے ساتھ صبر کرے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کیسے بدلتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اکیلے رہتے ہوئے بھی آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ شاید ہی کسی ہجوم میں ملے۔ آج ویکینڈ کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ چلو کام بھی کر لیتی ہوں اور اپنی خوشی کے لیے کچھ خاص کرتی ہوں۔ تو زیادہ کچھ تو نہیں کیا، جو کہ مجھے، آپ کو پتہ ہے مجھے شاپنگ اچھا لگتا ہے۔ میں گئی اور اپنے لیے کچھ گروسری شاپنگ بھی کی، لیکن ساتھ میں مجھے ایک کڑھائی چاہیے تھی کیونکہ آج میں نے اپنے آپ کو ٹریٹ دینا تھا۔ اکثر میں کیا کرتی تھی کہ اچھا چلو جو بھی ہے وہ کھا لوں گی، کچھ ایسے ویسے بنا لوں گی، چلو انڈا ہی ابال دیتی ہوں وہ، لیکن آج میں نے سوچا نہیں، میں اٹھوں گی، اپنے لیے کچھ خاص بناؤں گی، اپنے آپ کو ٹریٹ دوں گی کسی ریزن کے بغیر۔ تو بس میں نے وہی کیا۔ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ذہن کو اچھی سوچوں میں مصروف رکھا، پازیٹیو سوچا اور پازیٹیو لوگوں سے بات کی، تو بہت اچھا دن گزرا میرا۔ اور آج موسم بھی بہت اچھا تھا، بہت خوشگوار تھا۔ مٹن کی کڑھائی شاید آپ سب مجھ سے اچھا بناتے ہوں گے، لیکن میں بہت سمپل سا بناتی ہوں، زیادہ مسالے میں نہیں ڈالتی۔ صرف جب میں گوشت کو کوکر میں ڈالتی ہوں تو اس کے ساتھ میں نمک اور خشک دھنیا اور ساتھ میں کالی مرچ ڈالتی ہوں، اور اس کو 10 سے 15 منٹ تک کے لیے کوکر میں ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ تھوڑے سے پک جائے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے گوشت کو کڑھائی میں ڈال کر اس کے جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے، پھر اس میں ٹماٹر اور یہ سارے جو بات کی چیزیں ہیں وہ ڈال دیں۔ بس سمپل سی کڑھائی ہوتی ہے میری، شاید آپ لوگوں کی مجھ سے زیادہ مزیدار ہو، لیکن میں ایسی بناتی ہوں۔ لیکن جو میں یہ ابھی کر رہی ہوں نا، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ کڑھائی اس کے بغیر مجھے مزے کی نہیں لگتی، شاید آپ کو بھی لگتی ہوگی، لیکن مجھے بہت مزے کی لگتی ہے۔ میری کڑھائی تیار ہو چکی تھی اور مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو بس کڑھائی جب میں نے کھائی تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا جو ہے فیوریٹ شو بھی لگایا، جو کہ ہے 3 ستارے۔ میں ایک جو ہے ترکش ڈرامہ دیکھتی ہوں جو کہ 3 ستارے ہیں، اور ایک میں پاکستانی ڈرامہ دیکھتی ہوں شیر، بس اس کے علاوہ میں ڈرامے نہیں دیکھتی۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری جو ہے نا یہ میں نے کڑھائی، میں نے شاید ہی اتنی اچھی کڑھائی دیکھی ہو۔
جتنا وہ جل چکا تھا نا، جو ڈر مجھے لگ رہا تھا اس سے زیادہ اور آسانی سے وہ صاف بھی ہو چکا تھا. تو اس وجہ سے جو میرے پیسے لگے ہیں اس پر وہ ضائع نہیں گئے. مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس بات کی. عورتوں کا دل ہے بھیا، عورتوں کا دل اسی بات پر بھی خوش رہتا ہے. بس کیا کر سکتے ہیں یار، ہماری چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہے اتنی بڑی بڑی دنیا میں. تو بس ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اور بڑھائے، انہی میں خوش رہنے کی کوشش کرے. میں قسم سے میں انہی چیزوں میں اپنے آپ کو خوش رکھتی ہوں. ایک چھوٹی سی چیز بھی لوں نا تو ایک ہفتے کے لیے میں خوشی رہتی ہوں. دیکھیں، کیونکہ جو ہے مشکلات وہ اللہ کے سپرد کرے، اس کا ہم پر کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مشکلات کے بارے میں. وہ صرف اللہ ہی ہے کہ ان کو حل کر سکتا ہے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا خوش رہنا سیکھ لے. آپ کو جو مزہ آئے گا نا وہ میں بتا نہیں سکتی. بس اسی کی نام جو ہے نا، اسی کا نام زندگی ہے. اور میری اردو کے لیے میں آپ سب سے بہت معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میری اردو جب سے میں پاکستان سے آئی ہوں میں نے کسی سے اردو میں بات کی ہی نہیں ہے. تو میری اردو تھوڑی سی ڈاماڈول ہو چکی ہے. بس گزارا کر لے، شاید آپ لوگوں سے بات کر کر کے میری اردو بھی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بس یہاں پہ میں نے اپنے سارے ڈشز دھو لیے تھے، اور کیونکہ انگلینڈ میں نا بہت ڈسٹ پڑتی ہے تو میں ان کو جلدی جلدی خشک کر کے ایک کپڑے کے ساتھ تو میں انواریوں میں رکھ دیتی ہوں. یہ جو آپ اورنج کپڑا میرے ہاتھ میں دیکھتے ہیں نا، یہ جب بھی میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میری ساری جو بہنیں ہیں نا جو پاکستان میں ہیں اور جہاں بھی ہے، وہ ان کو دیکھ کر بہت ہنستے، کہتے ہیں تم اور تمہارا یہ کپڑا. کیونکہ میں سارا دن جب ان سے بات کرتی ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ابھی اس کو میں نے دیکھا تو ان لوگوں کی یاد آئی. چلے جی گائز، ویکنڈ کے ساتھ ساتھ میرے گھر کی صفائی بھی ہو چکی تھی، اور بس ولاگ آج یہی تک تھا. اس سے زیادہ بناؤں گی تو آپ لوگ بور ہو جاؤ گے. اور بس آپ سب کے لیے دل سے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں اور ذہنوں کا سکون دے. اللہ تعالیٰ ہماری رشتوں میں برکتیں ڈالیں. اور سب کے لیے بس یہی دعائیں ہیں. آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے.